جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمائیں گے تو ہاتف غیبی سے آواز آئے گی میرا عربیہ والا سوفا یوتی کا ربو کا فترضا، آپ انگلی کا اشارہ فرماتے جائیں، میں رب ان کو بخشتا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں رب ان کو بخشتا جاتا ہوں۔ جس طرح مولانا فرما رہے تھے کہ بھائی موت کو یاد رکھو، موت کی طلب کرو، موت کی فکر کرو، بالکل بے عین ہی اسی طرح جس طرح حقوق کی بات کر رہے تھے، سب حقوق ہو سکتا ہے معاف ہو جائیں، کریم رب ہے، لیکن یاد رکھو والدین کو کبھی نہ دکھانا، والدین کو بولو تو صحیح، کبھی نہ دکھانا۔ یہ میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، والدین کو کبھی نہ دکھانا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ میں سے کوئی بھی غلطی ہو جائے اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک نہ کہو، جھڑکو نہیں، تنہرہما جھڑکو نہیں، یہ نہ کہو اے ابا جان امی جان یہ کیا کیا، نہیں، بلکہ پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام جناب والا اعمال کی سزا آخرت میں دیتا ہے، والدین کی نافرمانی کی واحد سزا ہے جو دنیا میں بھی ملتی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے یہ سزا۔ اللہ اکبر میرے عزیز، یاد رکھو ایک صحابی کا واقعہ نوجوان کا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا بوڑھا باپ آتا ہے میری کمائی سے کچھ چیزیں اٹھا کے چلا جاتا ہے، یا رسول اللہ اب میں بال بچڑدار ہوں، میرے والد کو بلائے اسے سمجھائیں وہ ایسا نہ کیا کرے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی باتوں کو سنا، میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا بلال جی میرا لجپال ادنو منی، اے بلال میرے قریب ہے۔ جب حضرت بلال قریب ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا بلال جی میرا آقا جا اس نوجوان کے والد کو بلا کر لا۔ جب حضرت بلال اس کے والد کے پاس گئے، جو کرنا ہے انشاءاللہ جو مجھے فوج صاحب نے وقت دیا انشاءاللہ 10:15 کے قریب کلوز کر دیں گے، تو ذرا توجہ کے ساتھ ذرا سماعت فرمائیں۔ تو حضرت بلال پاک گئے اس کے والد کے پاس، اس بوڑھے صحابی کے پاس جا کر پیغام دیا۔ اس صحابی نے عرض کیا اے بلال خیر تو ہے، میرے آقا نے مجھے کیوں بلایا؟ باقی تو سب خیر ہے، تیرا نوجوان فلاں بیٹا بیٹھا ہے، اس نے جا کر سرکار کو ایسے ایسے بتایا ہے، اس لیے سرکار نے تجھے بلایا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو صحابی بزرگ تھا اب جناب والا فوراً تیاری کر کے سرکار کی بارگاہ میں آ بھی رہا ہے، راستے میں روتا ہوا آنسو بہاتا ہوا اور دل میں یہ کہتا ہوا آ رہا ہے میرا بیٹا اس وقت کو یاد کر، اس وقت کو یاد کر جب تو چھوٹا تھا، بیمار ہوتا تھا، تجھے حکیموں طبیبوں کے پاس لے جاتے تھے، اس وقت کو یاد کر جب تیرے پالنے کے لیے ہم نے سر کے اوپر گٹھیاں اٹھائیں، محنتیں کی بیٹا، وہ وقت یاد کر۔ یہ کہتا ہوا آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا جب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے قدمین کو بوسہ دیا۔ غیب دان نبی نے فرمایا اے میرا غلام، اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے اور ان کا صدقہ اللہ میرے ناصر خان صاحب کی بخشش فرمائے، اگر اللہ نے بخشش فرما دے ان کے درجات میں بلندی فرما دے، اونچی آواز سے کہو آمین۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی غیب دان نبی نے فرمایا اے میرا صحابیہ، جو تو دل میں کہتا ہوا آ رہا تھا اب زبان حال سے اپنے اس نوجوان بچے کے سامنے بتا۔ جب اس نے درد دل سنایا، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک بھی نم ہوئی، حتیٰ کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلال سے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جس پر والدین ناراض ہیں میں نبی ناراض ہوں۔ جب سرکار نے یہ فرمایا وہ نوجوان میرے اور آپ کے پیارے آقا کے قدموں میں گرا، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے۔ محبوب نے فرمایا پہلے ابا سے معافی مانگ، تیرا ابا معاف کرے گا، میں نبی بھی معاف کروں گا، میرا اللہ بھی معاف کرے گا۔
والد کے قدموں میں گرا، یا میرے ابا جان معاف فرما دیں، ماں باپ کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، بولو ماں باپ کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں ان نازک دلوں کو دکھایا نہ کرو، نازک دلوں کو دکھایا نہ کرو، یاد رکھو حاجی ہو، قاری ہو، نمازی ہو، غازی ہو، جو مرضی ہو جائے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو سب کچھ برباد ہے، سب کچھ برباد ہے، اگر والدین کا ٹھنڈا سانس نکل گیا سب کچھ برباد ہے، اگر بے شک نماز پڑھنے کا عادی ہے، 5 گانا نماز پڑھتا ہے، حج کرے نہ کرے، عمرہ کرے نہ کرے، تلاوت کرے نہ کرے، والدین راضی ہیں، یقین منو، فرض کی ادائیگی وہ کرتا رہے، والدین کو خوش وہ کرتا رہے، جنت کی ضمانت میرے آقا نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میرے احباب ذی وقار حضرات محترم، ماں باپ کو راضی کرنا، اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے، ماں باپ کو راضی کرنا قرآن و حدیث میں سختی سے حکم ہے، سختی سے حکم ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نوجوان صحابی والد سے معافی مانگ چکا، والد نے معاف فرما دیا، میرے آقا نے اسے گلے لگایا اور سرکار نے اس وقت یہ فرمان ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا جو کچھ تمہارا ہے، جو کچھ تمہارا ہے یہ تمہارے والدین کا ہے، جب آئیں جو چاہیں اٹھائیں مرضی سے لگائیں، کبھی والدین کا ہاتھ نہ روکنا، جو کچھ تمہارا ہے یہ تمہارے والدین کا ہے۔ ماں باپ کو کبھی، آپ کو پتہ نظام الدین اولیاء بہت بڑی ولایت کی ہستی ہیں، حضرت بابا فرید شکر گنج کے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ ہیں، نظام الدین اولیاء، جب بھی نیا چاند نظر آتا، جب بھی نیا چاند آتا، چاند کی پہلی تاریخ کو ماں کے قدموں میں آ جاتے۔ اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مفکر، میں نے خود کتاب میں جو سب پڑھا ہے، 28 من روز کا آٹا جن کا لنگر میں پکتا تھا، آپ خود اندازہ، 28 من کتاب موجود ہے، چشت اہل بہشت کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہے 28 من لوگ دنیا مخلوقات لنگر کھاتی ہے، اتنا بڑا فقیر محدث، اتنی بڑی مخلوقات تشریف لاتی تھی، لیکن جیسے نیا چاند نظر آتا اتنا بڑا محدث امی کے قدموں میں گر جاتا اور ماں کو کہتا، ماں دعا کر یہ چاند میرے لیے برکتوں والا ہو، میرے لیے برکتوں والا ہو۔ اتنا بڑا محدث ہو کے، مخلوقات کی خدمت کرنے والا ہو کے، لیکن اس کو بھی پتہ ہے جو کچھ ملنا ہے ماں باپ کے قدموں میں ملنا ہے، ماں کے قدموں میں گرتا، امی جان دعا، ماں دعا کرتی، جا میرا نظام، اللہ کرے تیرے لیے چاند مبارک ہو۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا، علامہ اقبال سے، شاعر مشرق قلندر لاہور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، بالکل آخری الفاظ عرض کرنے لگا ہوں، کسی نے پوچھا تھا، علامہ صاحب آپ یہ بتائیں آپ کو خوشی کب ہوتی تھی، آپ کو خوشی کب ہوئی تھی یا کب ہوتی تھی؟ پوچھنے والے کا یہ تخیل تھا کہ علامہ صاحب کہیں گے جب میں انگلستان میں مجھے سر کا خطاب ملا اس وقت بڑی خوشی ہوئی، جب میں نے برسٹر آف لا کیا اس وقت خوشی ہوئی ہوگی، جب مجھے شاعر مشرق کا خطاب ملا اس وقت خوشی ہوئی گی۔ لیکن جس نے پوچھا وہ حیران رہ گیا کہ علامہ صاحب نے کہا نہ مجھے خوشی اس وقت ہوئی جب میں نے انگلستان کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا، سر کا خطاب پایا، نہ خوشی اس وقت مجھے ہوئی، نہ شاعر مشرق کا لقب پانے کے بعد خوشی ہوئی، نہیں، جب میں گھر آتا اور میری ماں جو بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، میری ماں مجھے دیکھتی اور مجھے یوں کہتی تھی، بالی پترا آ گیا ہے، بالی پترا آ گیا، کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوتی تھی جب میری ماں مجھے کہتی تھی بالی پترا آ گیا، کہتے ہیں میں اب ترستا ہوں، روتا ہوں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں، مجھے ایسے الفاظ کہنے والا کوئی نہیں ہوا، میرا بالی پترا آ گیا، میری دھاڑیں نکل جاتی ہیں۔ ارے بھائی اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بھائیو میرے بچوں خیال کرو، اب بھی وقت ہے خدمت کر لو۔ اگر والدین چلے گئے ہیں تو حدیث میں ہر جمعے کو ماں باپ کی قبر پر چلے جایا کرو، جا کر وہاں پر فاتحہ پڑھ کے آیا کرو، تو بارگاہ رب العزت میں دعا، استدا خالق کائنات
میرے قبلہ فوج صاحب کے سسر ابو کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔